السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے تحریف اور تعطیل کی اصطلاحات سے متعارف کرایا تھا اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ تحریف اور تعطیل کا آپس میں ایک طریقے سے تلازم، یعنی جو تحریف ہے اس سے تعطیل لازم آتی ہے، یعنی پہلے تعطیل ہوتی ہے اور پھر تحریف ہوتی ہے۔ تعطیل بمعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہوتا ہے پہلے، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کیا ہے، وہ لفظ سے جو متبادر الی الذہن جو معنی ہے، اس حقیقی معنی کا پہلے انکار ہوتا ہے، تعطیل ہوتی ہے، اور پھر دوسرا معنی متعین کرایا جاتا ہے، دوسرا معنی اس کو دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تو تحریف میں پہلے تعطیل ہوتی ہے، اور تعطیل ضروری نہیں کہ ہر تعطیل میں تحریف ہو، ہر تعطیل کے بعد تحریف ہو، بلکہ کچھ ایسی تعطیل بھی ہوتی ہے جس کو تفویض کہا جاتا ہے۔ تفویض یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کا حقیقی معنی کا انکار کر کے اس کا اصل معنی اللہ کے سپرد کر دینا، اور یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کا معنی کیا ہے، ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مغالطہ ہے جو کہ بات تفویض کی نکلی ہی ہے، تو یہ مغالطہ میں آپ کے سامنے اس کو دور کرنا چاہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اور بہت سے متکلمین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو تفویض ہے یہ سلف صالحین کا مسلک اور منہج رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صفت کو ایسے ہی ظاہری طور پر گزار دو جیسے کہ وہ وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں اس کو ایسے ہی گزار دو، اسے ایسے ہی گزر جاؤ جیسے کہ وہ وارد ہوئی ہیں۔ تو سلف صالحین کی عبارتوں سے یہ معنی تو ملتا ہے کہ وہ صفات کو سے گزرتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے جیسے کہ وہ وارد ہوئی ہیں۔ یہ الفاظ تو سلف کے منہج کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، لیکن مفوضہ نے اس کو غلط معنی میں یہاں پہ بھی دیکھیں تعویل کی، اور سلف کے منہج کو یہ قرار دیا کہ سلف گزر جاتے تھے، گزارتے تھے اس کا معنی جو سمجھتے تھے جیسے کہ وارد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، حالانکہ سلف صالحین کا منہج یہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کا حقیقی معنی تسلیم کرتے تھے اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے تھے، لیکن یہ مفوضہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی صفت کے معنی، حقیقی معنی کا انکار کر کے اس کا جو اصل معنی ہے، جو بھی معنی ہے یا معنی مراد ہے، اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی مفوضہ اللہ کی صفت کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کیفیت کو بھی کر دیتے ہیں۔ سلف صالحین اللہ کی صفت کے معنی کو تسلیم کرتے اس کے حقیقی طور پر، ظاہری معنی پر، اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے۔ تو جیسے کہ امام مالک کا مشہور قول ہے کہ الاستواء معلوم، کہ استواء اس کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت جو ہے وہ مجہول، یعنی مجہول لنا باعتبار لنا، مجہول ہمارے اعتبار سے ہے۔ اللہ کی صفات کی کیفیت ہے لیکن ہم نہیں جانتے، تو اللہ کی صفات کی کیفیت کی تفویض کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے معنی کو ہم تفویض نہیں کرتے، اللہ کی صفات کے معنی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں حقیقی طور پر۔ اچھا، آگے جو اصطلاحات، دو اصطلاحات مزید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے استعمال کی ہیں۔ 3rd پیراگراف ہے اور 3rd لائن ہے کہ وَمِن غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، یعنی بات چل رہی تھی کہ ایمان باللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے۔ کیسے؟ بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے۔ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، وَمِن غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، اور بغیر تکییف اور تمثیل کے۔ اب تکییف کیف یکیف تکییف باب تفعیل ہے۔ تکییف کیا ہے؟
کسی کیفیت کا متعین کر دینا، کسی اللہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، یا اللہ کی کیفیت کو بیان اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو متعین کر دینا، اسپیسیفائی کر دینا۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کیفیت کا ہے، یا اس طرح سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ تکییف ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر تکییف کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو ہی نہیں مانتے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کی نفی کر رہے ہیں وہ علم الکیفیہ ہے، نہ کہ کیفیہ۔ ہم جو نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو کیفیت ہے اس کے علم کی نفی کر رہے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ اس بات اور نفی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے نفی کی، لیس کمثلہ شیء، نفی کی، اور پھر جو ہے وہ اس بات کیا۔ اس کو کہتے ہیں جمع بین الاثبات والنفی۔ یہ انشاءاللہ آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام میں آئے گا، تو میں مزید اس پہ اس قاعدے کو انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون یعنی یہ اہل السنہ والجماعہ، یہ جو فرقہ ناجیہ ہے، یہ نفی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے ما وصف به نفسه، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ اس کی صفت سمع ہے، اس کی صفت حیات ہے، اس کی صفت ید ہے، اس کی صفت عین ہے۔ تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی، اہل السنہ والجماعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان صفات کی نفی نہیں کرتے۔ ولا يحرفون الکلم عن مواضعہ، اور نہ کلام کو اس کے جگہ سے تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ سابقہ ایپیسوڈز میں گزر چکی۔ ان مواضعہ، مواضع یہ موضع کی جمع ہے، موضع یعنی وہ چیز جو کسی کے لائق مقام ہو، اس کا موضع کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس کی جگہ ہے، اس کی مناسب جگہ۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، جو کہ صفت سمع کے ساتھ متصف ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت نام جو سمیع ہے اس کو صفت سمع کے ساتھ متصف، اور اسی طرح دلالت تضامن اور دلالت مطابقت اور دلالت تلازم، ان تینوں دلالتوں کو اس کو حقیقی معنی پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمع کو مانتے ہوئے، یہ ہے کہ اللہ جہاں بھی آپ پڑھو کہ وہ ہوا السمیع البصیر، کہ اس کا لائق معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ صفت سمع کے ساتھ متصف ہے، یہ اس کا موضع ہے، یہ اس کی جگہ ہے، مناسب جگہ ہے کلام کو رکھنے کی۔ یعنی کلام اپنے معنی پر جو دلالت کرتا ہے، جو متبادر الی الذہن معنی ہے، یہ اس کا موضع ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں وہ کلام کو اس کے موضع سے نہیں ہٹاتے، یعنی اس کی جگہ سے نہیں ہٹاتے۔ ولا یلحدون فی اسماء اللہ و آیاتہ، اور نہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور آیات میں جو ہے وہ الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ الحاد اصل میں میل کہتے ہیں، یعنی الحاد کا مطلب ہے ہٹنا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں الحاد کا معنی یہ ہے تعطیل کرنا، یا تحریف کرنا، یا تمثیل کرنا، یا تفویض کرنا، یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے نام دے دینا، اسی اعتبار سے تشبیہ کا شکار ہو جانا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمثیل، تکییف، تعویل، تحریف، یہ تفویض، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں الحاد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک آیات کونیہ ہے جو کہ مخلوق ہیں، اور ایک آیات شرعیہ ہے جو کہ دین ہے، جو کہ قرآن و سنت ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی جو ہے وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آیات، اس کو اس لیے آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں علامت کو، ان کو آیات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں طرح کی جو آیات ہیں یہ علامت ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ کوئی ہستی موجود ہے جو کہ کامل ہے، جو صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہے، جو کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے،
جو خالق ہے ان سب کا، جو مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. تو یہ ایک طریقے سے علامت ہے اپنے خالق کی وجود اور اس کی وحدانیت کی. تو ان کو آیات اس لیے کہا جاتا ہے آیات کونیہ و آیات شرعیہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے رب کی وجود اور اس کی وحدانیت کی دلالت ہے اور اس کی اسماء و صفات کی طرف دلالت ہے، یعنی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ کو اس میں تعویل کرنا، اس کو نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، اس میں تحریف کرنا. اور اگر آیات کونیہ مراد ہیں تو آیات کونیہ میں تعویل یا آیات کونیہ میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان آیات کو یا ان مخلوقات کو منسوب نہ کرنا. یہ کہہ دینا مثال کے طور پہ یہ تو اپنے آپ آ گئیں، یا ان کا کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، یا ان کا کوئی مدبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آیات کونیہ میں یہ الحاد ہے. تو مطلب اہل السنہ والجماعت جو ہیں وہ نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں الحاد کے شکار ہوتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں. یعنی الحاد کا مطلب حق سے دور ہو جانا، ہٹ جانا. ولا یکیفون، اور اہل سنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے. تکییف کی وضاحت بھی شروع میں گزر چکی. ولا یمثلون صفات ہی بصفات خلقی، اور اہل سنہ والجماعت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات سے کہ مثل نہیں قرار دیتے، مخلوق کی صفات جیسا نہیں قرار دیتے. لأنہ، کیوں؟ یعنی یہ اہل السنہ والجماعہ، یہ لأنہ، یہ جو تعلیل ہے یہ سابقہ کلام کی ہے. یعنی اہل السنہ والجماعہ اللہ کی اسماء صفات میں الحاد کے شکار نہیں ہوتے، اللہ کے اسماء صفات میں تحریف نہیں کرتے، تکییف نہیں کرتے، تمثیل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے لأنہ سبحانہ وتعالی لا سمیع لہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم نام کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں. ہم نام تو تب ہوگا نا انسان جب اللہ کی کوئی مثل ہوگا. تو اللہ کی کوئی مثل ہی نہیں تو ہم نام کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جو نام ہے وہ مخلوق کے نام نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو علیم کہا ہے، اپنی مخلوق کو حلیم بھی کہا ہے، حالانکہ علیم اور حلیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ مخلوق کو جب اللہ تعالیٰ کے نام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں مخلوق کو ان خصوصیات سے متصف نہیں قرار دیتے. مثال کے طور پر جب وہ اللہ تعالیٰ کو علیم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ متصف ہے اور اس کا علم کمال کا ہے. یعنی تبھی اس کا علم کمال کا ہے، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے. اب یہ جو خاصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفت علم کے ساتھ خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کمال کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی علم میں کوئی نقص نہیں ہے. تو یہ خاصیت یا یہ خصوصیات جو ہیں وہ کسی مخلوق کو نہیں دیتے. مخلوق کو بھی وہ علیم تو کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رعوف الرحیم کہا ہے، تو مخلوق کو بھی وہ رحیم بھی کہہ دیتے ہیں، رعوف بھی کہہ دیتے ہیں، علیم بھی کہہ دیتے ہیں، حلیم بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ مخلوق کو نہیں دیتے. یعنی وہ مخلوق کسی بھی مخلوق کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں علیم ہے، ایسا علیم ہے جو کہ با کمال کا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر شے کا علم ہے، چاہے کلی ہو چاہے جزئی ہو، ہر شے کا علم ہے، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں کہتے، بلکہ وہ علیم ہے، اس کا علم یعنی وہ علیم ہے، وہ اپنی صفت علم کے ساتھ وہ مخلوق متصف ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کی علم میں نقص بھی ہے، اس کا علم کامل بھی نہیں ہے. لیکن اللہ جس علم کے ساتھ متصف ہے وہ علم کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو یہ معنی ہے. اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ یا جس کمال کے ساتھ بغیر کسی نقص کے وہ اللہ کو وہ نام دیتے ہیں، اسی کمال اور بغیر نقص کے وہ کسی مخلوق کو نام نہیں دیتے. حالانکہ مخلوق کو بھی نام وہی دیتے ہیں جو اللہ کو دیتے ہیں، لیکن کچھ نام اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ رحمان ہے، لفظ اللہ ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ کسی اور مخلوق کا نہیں رکھ سکتے. لیکن کچھ نام ہیں جو کہ مشترک ہیں بین الخالق والمخلوق، جیسے کہ رحیم ہے، رعوف ہے، حلیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. ہم مخلوق کو بھی کہتے ہیں سمیع،
اللہ کو بھی کہتے ہیں سمیع، لیکن اللہ تعالیٰ کو سمیع اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس صفت سمع کے ساتھ متصف ہے وہ با کمال کی ہے، اور وہ ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، چاہے وہ قریب ہو چاہے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع ایسی ہے کہ اس کا دور اور قریب برابر ہے، وہ دور سے بھی ویسے ہی سنتا ہے جیسے قریب سے سنتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مجادلہ کر رہی تھیں، میں گھر کے ایک کونے میں تھی، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے ان دونوں کے باتوں کو سن کے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، حالانکہ مجھے آواز نہیں آئی۔ تو اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سننے والی ہیں، وہ بھی صفت سمع کے ساتھ متصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صفت سمع کے ساتھ متصف ہے، لیکن دونوں کی صفت سمع میں کتنا زمین آسمان کا، یعنی کوئی تقابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق سمیع ہے سننے والی جیسا کہ مخلوق کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ اشتراک، یہ جو ناموں میں مخلوق اور خالق میں جو ناموں میں اشتراک پایا جاتا ہے، یہ اشتراک من حیث المعنی الکلی ہے، یعنی اصل معنی میں اشتراک ہے، خصوصیات میں یہ اشتراک نہیں ہے، خصوصیات میں اشتراک نہیں ہے، اور جو اصل معنی ہے یہ صرف انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، یہ خارج میں نہیں ہوتی۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اہل سنہ جو ہے وہ تکییف نہیں کرتے، تمثیل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ ولا کفو لہ، اور اللہ تعالیٰ کفو کہتے ہیں کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ ولا ند لہ، ند کہتے ہیں نظیر کو، یہ برابری کو، برابر کو ہی کہتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر کوئی نظیر نہیں ہے۔ کفو بھی جو ہے وہ برابر اور اس کو کہتے ہیں، ند بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اصل مسئلہ اسی کا ہے، جتنی بھی گمراہیاں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہوتی ہیں، یا الوہیت میں جو شرک ہوتا ہے اس باب میں ہوتی ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، اس کی جو اصل بنیادی جڑ ہے، جو بنیادی خرابی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جو الوہیت میں شرک کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے ہیں ڈائریکٹ، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ دنیا میں بادشاہوں تک اگر پہنچنا ہو تو وزراء کا وسیلہ ٹھہرانا پڑتا ہے، وزراء کے ذریعے بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تک پہنچنا ہے تو نیک انبیاء، صالحین، اولیاء کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ قیاس کیسے ہو رہا ہے، یہ دنیاوی بادشاہوں کو کا قیاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کیا، یعنی پہلے آپ کے ذہن میں مخلوق ہے اور پھر آپ یہ سمجھے کہ خالق بھی ایسا ہی ہوگا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کو وزراء کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کا علم ناقص ہوتا ہے، بادشاہ جو ہے وہ وزراء کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ کوئی اولیاء اللہ کا محتاج نہیں ہے، انبیاء کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے وسیلہ ٹھہرائیں۔ تو دیکھیں یہ شرک بھی، یہ جو الوہیت میں شرک ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کیا جا رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ مخلوق میں یہ سسٹم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نظام ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھ لیا، قیاس کر لیا، یہ قیاس باطل ہے۔ اسی طرح اسماء صفات کے باب میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ یہ سمجھے کہ چونکہ مخلوق میں صفت ید ہوتی ہے، جب صفت ید ہوتی ہے تو اس میں خون ہوتا ہے، اور اس میں یہ جسم ہوتا ہے، اس سے جسم لازم آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے حدوث لازم آتا ہے، اور اس سے محتاجگی لازم آتی ہے، اور اس سے یہ ساری چیزیں، یعنی اس سے جو ہے وہ ذات کی اپنی صفات کی طرف محتاجگی لازم آتی ہے، ذات کی اپنی عضو کی طرف محتاجگی لازم آتی ہے۔ تو یہ سارے قاعدے جو ہیں یہ مخلوق میں اپلائی ہوتے ہیں، یہ خالق کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا صفت غضب ہے۔ اب یہ متکلمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں دیکھیں جب کوئی غصہ ہوتا ہے تو اس میں حدوث آتا ہے، اس میں جو ہے وہ خون چڑھتا ہے،
خون کھولتا ہے اور اس کی ذات میں جو ہے وہ تغیر پیدا ہوتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ صفت مانیں گے تو اس سے نعوذ باللہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی تغیر پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی نعوذ باللہ یہ سارے باطل لوازمات جو کہ مخلوق میں ہوتے ہیں یہ خالق میں بھی لازم آئیں گے۔ تو اب یہ کیا ہوا دیکھیں، اسی لیے وہ صفت غضب کا انکار کیا نا، کیونکہ وہ لوازمات جو صفت غضب کے ساتھ مخلوق میں لازم آتے تھے، انہوں نے خالق کو مخلوق پر قیاس کر کے یہ کہہ دیا کہ خالق کے ساتھ بھی یہی لوازم آئیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس کی ذات ہے اور اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، ایسی اس کی صفات ہے، اس کی صفات کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس کی صفت غضب ہے، اس کی صفت ید ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کو غصہ آتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے؟ جیسے مخلوق کو نہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق کو ایسے غصہ آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے غصے کے ساتھ وہی لوازمات ہیں جو مخلوق کی شان کے ہیں، اللہ کی صفت غضب کے ساتھ وہی کیفیت ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یعنی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کی صفت غضب کے ساتھ اللہ کے اندر تغیر اور اللہ کے اندر تبدیلی آئے گی، نعوذ باللہ اللہ کے اندر حدوث لازم آئے گا؟ یہ تو مخلوق کے ساتھ ہے، یہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ یعنی مخلوق کے ساتھ جب صفت غضب مانیں گے تو مخلوق کی کیفیت میں تبدیلی اور تغیر آئے گا، یہ تو مخلوق ہے۔ تو لہٰذا جتنا بھی اسماء صفات کے باب میں گمراہیاں پھیلی ہیں اور اسماء صفات میں تحریف کی گئی ہے، یہ اسی بنیادی وجوہات پر، اسی بنیادی وجہ پر کہ آپ نے اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لیا۔ تو اب آپ جو بھی اللہ کی صفت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً سے مخلوق والی صفت آتی ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو قاعدہ ذکر کیا نا، وَلَا يُقَاثُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یہ بنیادی روٹ کاز ہے تمام جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی بدگمانیاں، جو بھی شرک اور جو بھی اسماء صفات کے بارے میں تحریفات ہوتی ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، خالق کو مخلوق پر قیاس کیا جاتا ہے، حالانکہ خالق اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات یہ بات یاد رکھیے، صفات جو ہیں وہ ذات کے تابع ہوتی ہیں۔ چونکہ ذات کا علم نہیں ہے، ذات کیسی ہے یہ نہیں پتہ، تو پھر صفات کیسی ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ مثال کے طور پر چیونٹی ہے، چیونٹی کی ٹانگیں ہیں، جی ہاں ہیں، انسان کی ٹانگیں ہیں، جی ہاں ہیں، لیکن چیونٹی کی آپ ذات کو جانتے ہیں نا، چیونٹی کی ذات کیسی ہے؟ جی ہاں جانتے ہیں۔ تو لہٰذا چیونٹی کی ٹانگیں بھی ایسی ہیں جیسے کہ چیونٹی کی ذات کے لائق ہے، چونکہ چیونٹی کی ذات چھوٹی سی ہے اور بڑی جو ہے وہ ہلکی سی ہے، تو لہٰذا اس کی ٹانگیں بھی ویسی ہیں۔ انسان کی ذات جیسی ہے اس کے لائق اس کی ٹانگیں ہیں۔ تو صفات کی کیفیت کا تعین تب ممکن ہے جب ذات کی کیفیت کا تعین ممکن ہو، نہیں جب آپ یہ بتا سکیں فلاں کی ذات ایسی ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کی صفات کی کیفیت بھی ویسی ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اور ذات کا ہم اقرار کرتے ہیں بغیر کیفیت بیان کیے، بغیر تشبیہ دیے،